بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید 22واں پارہ ابتدائی آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ احکام جاری کیے، اور وہی احکام قیامت تک آنے والی میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، سب خواتین کے لیے ہیں۔ آج مغربی پروپیگنڈا ہے کہ اسلام نے عورت کو مقام نہیں دیا۔ در حقیقت تمام مذاہب کا مطالعہ کیا جائے، یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ جو حقوق اسلام نے عورت کو دیے ہیں کسی اور مذہب نے نہیں دیے۔ اسلام کے آنے سے پہلے تو پیدا ہوتے ہی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب۔ جب کسی کو یہ بتایا جاتا کہ اللہ نے تجھے بیٹی دی ہے، ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، چہرہ سیاہ پڑ جاتا، دل تنگ ہو جاتا اور قوم سے منہ چھپاتا۔ یتوارى من القوم من سوء ما بشر به، مجھے یہ بری خبر کیوں ملی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ حقوق دیے ہی اسلام نے ہیں۔ فرمایا اذا الموءودۃ سئلت، اگر کوئی بیٹی کو زندہ درگور کرتا ہے قیامت کے دن جواب دہ ہوگا۔ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات۔ نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے کہ اللہ نے تم پر اپنی ماؤں کی نافرمانی حرام کی ہے، اور لڑکی کو زندہ دفن کرنا یہ بھی حرام کیا ہے۔ من ابتلیا من حاذل بنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جسے اللہ نے یہ بیٹیاں دیں وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے آزمائش ہے۔ فاحسن الیہن، اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھا، کن لہ سترا من النار، یہ اپنے اس باپ کے لیے جہنم سے بچاؤ کا باعث بنے گی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے من عال جاریتین حتی تبلغا دخلت انا وہو الجنت کہاتین۔ فرمایا جسے اللہ نے دو بیٹیاں دیں
حتیٰ تبلغ، وہ بالغ ہو گئیں. اور اس نے صحیح تعلیم و تربیت کا خیال رکھا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا. آپ فرماتے ہیں دخل تو آنا وہ ہوا، ایسا باپ اور میں، وہ باپ اور میں، آپ نے اس طرح دونوں انگلیوں کو ملایا. دخل تو آنا، میں بھی اور وہ باپ بھی جس نے بچیوں کی پرورش کی، تربیت کی. جنت میں اس طرح اکٹھے داخل ہوں گے. اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے، ماں ہے جب بھی اس کا مقام ہے، بیٹی کی شکل میں بھی، بہن کی شکل میں بھی. اگر ماں کی صورت میں ہے، فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات. عورت اگر ماں ہے تو بیٹے بیٹیاں اس کی قدر کریں، اس کے قدموں تلے جنت ہے. اور جب ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابرو، میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ فرمایا امہ کا، اپنی والدہ کے ساتھ. نکاح کے لیے اجازت یہ بھی ضروری ہے. آج بہت سے ایسے معاملات ہیں پرواہ نہیں کی جاتی، بچیوں سے پوچھا تک نہیں جاتا. اسلام نے یہ بھی عورت کو حق دیا ہے، لا تنکح الایّم حتی تستأمر ولا تنکح البکر حتی تستأذن. جس عورت کا خاوند فوت ہو گیا، بیوہ ہے، دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہے تو بھی اس سے مشورہ کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. اور اگر کنواری ہے، نکاح کر رہے ہیں، حتیٰ تستأذن، اس سے بھی اجازت لینی ضروری ہے. جب تک ان سے نہیں پوچھیں گے، اجازت نہیں لیں گے، نکاح منعقد نہیں ہوگا. ایسے واقعات موجود ہیں، لاکھوں روپے اخراجات کیے، ہال بک کرائے، نکاح ہو گیا، لڑکی سے ایجاب قبول نہیں کرا، پوچھا نہیں ہے، یہ نکاح باطل ہے، کوئی نکاح نہیں ہے. حتی تستأذن، اس کی اجازت، اس کو بتانا، اس سے پوچھنا ضروری ہے، یہ حق ہے اس کا. جس نے زندگی بسر کرنی ہے اس سے رائے بھی نہ لی جائے، مشورہ بھی نہ لیا جائے. یہ حق اسلام نے دیا ہے عورت کو. اور پھر فرمایا اگر نکاح کرتے ہو تو حق المہر ادا کرو. اسلام میں جہیز کا تصور نہیں ہے. آج ہمارا سارا زور جہیز پہ ہوتا ہے. اسلام میں حق المہر ہے، اور اسلام میں بارات کا تصور بھی نہیں ہے. آج ہم لڑکی والوں پر بوجھ بنتے ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں جی ہماری بڑی برادری ہے جی، ہم 500 افراد لے کے آئیں گے. بارات کا تصور نہیں ہے اسلام میں، ولیمے کا ہے. ولیمہ ہم کرتے نہیں، براتیں لے کر جا رہے ہیں بچی والوں کے گھر، پہلے لسٹ بھیجتے ہیں، یہ فہرست ہے جی، ہمارے یہ مطالبے ہیں اور یہ چیزیں مطلوب ہیں. غلط ہے. قرآن میں ہے آت النساء صدقاتہن نحلا، حق المہر ادا کرو، خواتین کو دو، اور بطیب خاطر خوشی سے دو، نحلا، اس میں کوئی تنگی محسوس نہ کرو. اور حق المہر میں جتنا زیادہ دے سکتے ہیں دیں. اس باپ سے مطالبہ کرتے ہو جہیز کا جس نے
اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کے تمہارے سپرد کر دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ہر بیٹی اپنے باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، وہ باپ تمہیں بیٹی دے رہا ہے، یہی کیا کم ہے؟ اور تم نے مزید فہرست لکھ بھیجی ہے، لسٹ بنا دی ہے، فلاں فلاں چیزیں۔ حق المہر ہے، جہیز نہیں ہے، نان و نفقہ، عورت کے اخراجات، اس کی خوراک کا، اس کے پوشاک کا خیال رکھنا مرد کی ذمہ داری ہے۔ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، اسی طرح وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیوی کا، بچوں کا، اولاد کا باپ خاوند کی ذمہ داری ہے ان کے نان و نفقہ کا اچھے طریقے سے بالمعروف وہ خیال کرے۔ طرز زندگی کیسا ہو؟ وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا طرز زندگی اختیار کرو۔ فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، ہو سکتا ہے کبھی تمہیں اس اپنی بیوی کی، خاتون کی کوئی بات پسند نہ آئے، ممکن ہے، لیکن یہ تو تم سمجھتے ہو نا، اللہ کے یہاں اس میں بہتری ہوتی ہے، اور کبھی ایک چیز پسند نہیں آتی، دوسری اس سے بہتر ہوگی۔ اور آپ کا ارشاد گرامی ہے خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی۔ آج ہمیں صرف یہی یاد ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ بھی ٹھیک ہے، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو پڑھے اور پڑھائے، یہ بھی آپ کا فرمان ہے، اور یہ بھی آپ کا حکم ہے خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، پھر اپنے آپ کو پیش کیا، فرمایا مجھے دیکھو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں، اچھا سلوک کرتا ہوں۔ اور ان کے حقوق وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، آج کہتے ہیں کہ 4 کی اجازت ہے، 4 کی اسلام نے اجازت دی ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 نکاح کرے، 3 کرے، 4 کرے، لیکن اگر انصاف کے تقاضوں کو پورا نہ کیا، صرف 2 ہی ہیں، ایک طرف جھکاؤ زیادہ ہے اور دوسری طرف نہیں ہے، میلان نہیں ہے، اس کے حقوق کا خیال نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کے جسم کا ایک حصہ فالج زدہ ہوگا، مفلوج ہوگا۔ یہ 4 کی اجازت مشروط ہے، بغیر شرط کے نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر اپنی زوجہ محترمہ ام المؤمنین جناب خدیجہ کا تذکرہ کرتے تھے، رضی اللہ تعالی عنہا، سلام اللہ علیہا، بہت یاد کرتے تھے، بات بات پر گھر میں یہ کہنا خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ میں یہ صفت تھی، میری بہت اچھی بیوی تھی۔ امی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، ایک دن میں نے پوچھ لیا، میں نے سوال کر دیا اور کہا میرے سر کے تاج، محسوس ایسے ہوتا ہے کہ دنیا میں خدیجہ کے سوا کوئی خاتون آئی ہی نہیں، ہر وقت اس کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، گھر میں کوئی اچھی چیز پکتی ہے تو کہتے ہیں خدیجہ تو نہیں ہے نا، اس کی سہیلیوں کو بھیج دو۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا عائشہ تو کیا جانے خدیجہ کون تھی، رضی اللہ تعالی عنہا۔
فرمایا خدیجہ تو خدیجہ تھی، آمنت بی ہینا کفر بی الناس، صدقتنی ہینا کذبنی الناس، واسطنی بمالہا اذ حرمنی الناس، ورزقنی اللہ منہا الولد۔ عائشہ تو کیا جانے خدیجہ کے مقام کو، اس کے مرتبے کو، رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب سب لوگ میرا انکار کر رہے تھے، اکیلی مجھ پر ایمان لانے والی تھی۔ جب سب لوگ مجھے جھوٹا کہہ رہے تھے، وہ اکیلی میری تصدیق کرنے والی تھی۔ اور جب سب لوگوں نے میرا سوشل بائیکاٹ کیا، مال سے محروم کر دیا، اس مالدار خاتون نے اپنا پورا مال میرے قدموں میں ڈھیر کر دیا کہ جہاں جی چاہے خرچ کریں۔ وَرَزَقَنِيَ اللَّهُ مِنْهَا الْوَلَدَ، اور اللہ نے مجھے اس سے اولاد بھی دی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے حقوق کا خیال بھی کرتے تھے، ان کی تعریف بھی کرتے تھے۔ ہم نے تو کبھی سیکھا ہی نہیں ہے، اگر ہم نے کبھی بیوی کی تعریف کر دی تو کہیں گے یہ رن مرید ہے۔ کیوں بھائی؟ اس کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرنا ہے، اور اس کو کبھی شاباش بھی دے دیا کریں۔ سارا دن گھر کے کام میں جتی رہتی ہے اور آپ باہر سے جاتے ہیں صرف غصہ ہی غصہ ہوتا ہے، کبھی اس کی تعریف کر دیں۔ کیوں کنجوس بنتے ہیں؟ کبھی اس کو شاباش دے دیں، کہیں اچھے کام کرتی ہے ماشاءاللہ۔ دور جاہلیت میں خواتین کو وراثت کے حق سے محروم رکھا جاتا تھا، وراثت میں وہ حقدار نہیں بنتی تھی۔ یہ حق بھی اسلام نے دیا ہے وراثت کا۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء، مردوں کا بھی حق ہے وراثت میں، خواتین کا بھی حق ہے، اس کے والدین جو چھوڑ جائیں، جو قریبی رشتہ دار چھوڑ کے جاتے ہیں۔ جس طرح مرد کا وراثت میں حق ہے، خاتون کا بھی ہے۔ حق کے تملک بھی دیا ہے اسلام نے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن۔ مرد کوئی کام کاج کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، وہ پیسہ اس کا ہے۔ اور اگر کوئی خاتون گھر میں کام کاج کرتی ہے، اس کے پیسے پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے، وہ اس کی مالک ہے۔ بے شمار خواتین ہیں، محنت مزدوری کرتی ہیں۔ ہمارے دیہاتوں میں اکثر ہوتا ہے، یہ پنکھے بنانے کی جو چھابیاں بنتی ہیں، خواتین بنا رہی ہوتی ہیں۔ اور یہاں بھی اگر کوئی خاتون کپڑوں کی سلائی کرتی ہے، کوئی کڑھائی کا کام کرتی ہے، وہ اس کی کمائی ہے، اس پر مرد کا حق نہیں ہے کہ وہ کہے مجھے دے۔ یہ اسلام نے اس کو حق دیا ہے، قرآن نے دیا ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، عورت کی کمائی کا مال اس کا اپنا ہے، حق کے تملک بھی ہے اور حق الارث بھی ہے وراثت کا، یہ بھی اسلام نے عورت کو دیا ہے۔ مغرب ہم سے کیا کہلوانا چاہتا ہے کہ اسلام حق نہیں دیتا؟ جو حق تم دلوانا چاہتے ہو وہ ہم نہیں دیتے، اسلام نہیں دیتا۔ وہ جو مقام اور مرتبہ اسلام نے دیا ہے، کسی مسلک نے، کسی مذہب نے دنیا کے نہیں دیا۔ فرمایا المرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، خامند کے گھر میں اگر بڑی ہے تو وہ عورت ہے۔ ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، اسلام سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ باپ فوت ہو گیا ہے تو ماں کے ساتھ بیٹے بھی نکاح کر لیتے تھے، نعوذ باللہ۔ سختی کے ساتھ قرآن میں منع کیا۔ دور جاہلیت میں دو دو بہنیں بھی ایک نکاح میں ہوتی تھیں اسلام سے پہلے،
لیکن اسلام نے یہ بھی منع کیا ہے، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وخالاتکم وعماتکم وبنات الاخ وبنات الاخت، اور اس کے آگے ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، تمہاری مائیں تم پر حرام، بیٹیاں حرام، اور بھانجیاں بھتیجیاں حرام، خالہ حرام، پھپھی حرام، اور ایک ساتھ دو بہنیں ایک نکاح میں یہ بھی حرام۔ دور جاہلیت میں، اسلام سے پہلے، جب خاتون کے مینسز کے دن ہوتے تھے، ماہواری کے، قطع تعلقی کر لیتے، اس کو الگ تھلگ ایک مکان میں بٹھا دیتے، نہ اس کے ساتھ کوئی مشورہ ہے، نہ کوئی سلام دعا، بس اس کو کمرے میں بند کر دیا۔ کھانا پینا بھی اس کے ساتھ جائز نہیں ہوتا تھا، اسلام نے اجازت دی ہے۔ فرمایا یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم اللہ۔ فرمایا اس کے ساتھ کھا پی سکتے ہو، ان دنوں میں یہ دو موقع ہوتے ہیں، ایک بچے کی ولادت کے بعد، جسے حدیث کی اصطلاح میں نفاس کا خون کہتے ہیں، اور ایک ہر ماہ جو عورت کو عادتاً خون آتا ہے، جسے قرآن و حدیث کی اصطلاح میں حیض کہتے ہیں۔ اس کی آپ نے مدت بھی بتا دی ہے، کم از کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ اگر 10 سے بڑھ جائے پھر وہ حیض کا خون نہیں ہے، وہ استحاضہ ہے، بیماری ہے، اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اور ایسے ہی 40 دن تک بچے کی ولادت کے بعد نفاس کا خون ہے۔ اس میں ایک مسئلہ سمجھنا ضروری ہے، بعض خواتین نے اور مردوں نے یہ تصور کر لیا ہے کہ 40 دن ہی پورے کرنے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے 40 دن پورے کرنا، اگر 10 دن میں خون بند ہو گیا ہے ٹھیک ہے، معاملہ نہا لے۔ یہ عادت ہوتی ہے بعض خواتین کی، عادت کے مطابق یہ احکام دیے گئے۔ یہ زیادہ سے زیادہ مدت جو 40 دن ہے، اس سے پہلے بھی ختم ہو سکتا ہے، تو عورت نہائے اور نمازیں ادا کرنا شروع کر دے، 40 دن کا انتظار نہ کرے۔ اور اگر 40 دن کے بعد بھی جاری ہے تو پھر اس خون کو نفاس کا نہیں کہیں گے، بیماری کا کہیں گے، وہ بیماری ہے۔ تو یہ مدت کا تعین ایک اسلام نے کیا ہے۔ فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح، عورت کے ساتھ اس حالت میں صرف ازدواجی تعلقات قائم نہیں کرنی، باقی سب کچھ اس کے ساتھ جائز ہے۔ اس کے ساتھ بیٹھیں، اٹھیں، کھانا کھائیں، وہ کھانا پکا کے آپ کو دے۔ اور امی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے دن ماہواری کے ہوتے تھے، اکٹھے ہم دونوں کھانا کھاتے تھے۔ بسا اوقات آپ ایسا کرتے کہ میں کوئی بوٹی منہ میں لے کر کھا رہی ہوتی تھی، آپ میرے منہ سے وہ لے لیتے۔ امت کی سہولت کے لیے، امت کو بتانے کے لیے یہ معمولات ہیں۔ اگر مرد نیک عمل کریں ان کو بھی ثواب ملے گا، اور خواتین کریں ان کو بھی برابر کا ثواب ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، نیک عمل مرد کرے یا عورت کرے، اللہ کے ہاں اس کا مقام اور اجر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہاں مسلمان مردوں کا ذکر کیا ہے، ان کے نیک اوصاف کو بیان کیا ہے، وہاں خواتین کا بھی ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ اکیلے مرد دعوے دار بنے کہ ہم چما دیگرے نیست، ہم ہی سب کچھ ہیں، اللہ نے ان کو بھی اس لسٹ میں بیان کیا۔ سورہ احزاب، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات
والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ صرف مرد نہیں، ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، اللہ کی بندگی کرنے والے مرد، بندگی کرنے والی عورتیں، والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اس کا ڈر رکھنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں۔ کیا ہے ان کے لیے انعام؟ آخر میں ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ نے ان کے لیے بخشش کا سامان تیار کیا، اجرا عظیما، بہت بڑا ان دونوں کے لیے اجر ہے۔ مردوں کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے دین کے اوپر، خواتین بھی برابر کی شامل اور شریک ہیں۔ اور پھر اسلام نے اس کی عصمت کے تحفظ کے لیے چند قوانین بنائے ہیں، اس کی عزت محفوظ رہے، اس کی عصمت محفوظ رہے۔ کیا کہا؟ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ پہلا حکم خاتون کے لیے ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھر میں ٹھہری رہے، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے، باہر نہ جائے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جس طرح دور جاہلیت میں زیب و زینت اور نمائش کرتی تھیں وہ انداز اب چھوڑ دیں، اور گھر میں رہتے ہوئے اقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ، نماز قائم کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، اطیعنا اللہ ورسولہ، اللہ رسول کی اطاعت کریں۔ مردوں کو بھی اللہ نے حکم دیا ہے، خواتین کے لیے بھی حکم ہے۔ پہلا حکم کیا ہے؟ وقرن فی بیوتکن، بلا ضرورت خاتون گھر سے باہر نہ جائے، اگر کوئی ضرورت ہے جانا پڑے اس کے بھی آداب بیان کر دیے، کیسے جائے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، اپنی بیویوں کو، وبناتک، اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین، اور مومن خواتین کو یہ حکم سنا دو، یدنین علیہن من جلابیبہن، اگر گھر سے باہر نکلنا ہے تو باپرد ہو کے باہر نکلیں، اپنی موٹی اور لمبی چادریں اوڑھ لیں۔ اور کس لیے؟ ذالک ادنی ان یعرفن، یعرف تعارف، اس پردے سے یہ پہچان ہوگی، تعارف ہوگا کہ یہ مومنہ ہے، باحیا ہے، فلا یؤذین، اس کو کوئی ایذا اور تکلیف نہیں پہنچائے گا، کوئی نہیں گھورے گا اس کو۔ جو بے پرد نکلتی ہیں تو ان کا پھر اللہ ہی حافظ ہے، جب اسلام نے منع کیا ہے تو کیوں نکلتی ہیں اس انداز سے؟ اور دونوں کو حکم دیا، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، کیا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم
وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ مردوں کو بھی حکم ہے اپنی نگاہ اوپر نہیں اٹھانی، اپنی نگاہ کی حفاظت کریں، آنکھ کی حفاظت، اپنے جسم کی حفاظت۔ خواتین کو بھی حکم یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن او ابنائهن۔ ایک لمبی آیت ہے جس میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ عورت زیب و زینت کرے تو کس کے سامنے؟ الا لبعولتهن، خامند کے سامنے، گھر میں رہتے ہوئے باپ کے سامنے، بیٹے کے سامنے، ابناء بعولتہن، پوتے کے سامنے۔ چہرہ بھی کھلا رکھ سکتی ہے، گھر میں رہتے ہوئے زیب و زینت بھی کر سکتی ہے، لیکن مجال ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے کوئی زینت اختیار کریں گے، جب باہر نکلیں گی بازار کی طرف جانا ہوگا، پھر بیوٹی پارلر کا سارا سامان، وہ سارے اس کے جو پس و پیش ہیں معاملات، پوری زیب و زینت کر کے باہر جائیں گی، گھر میں رہتے ہوئے نہیں۔ اور قرآن کہتا گھر میں رہتے ہوئے یہ اختیار کرنی ہے۔ ما اکرم المرأة الا کریم ولا اہانہن الا لئیم۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ عورت کی عزت وہی کرتا ہے جو خود عزت والا ہو۔ جو خود بے عزت ہے وہ عورتوں کی بھی تذلیل کرتا ہے۔ ایک عورت نے نبی علیہ السلام کے پاس آ کے شکایت کی اپنے خامند کی کہ میں ہمہ قسمی خدمت بھی کرتی ہوں اپنے خامند کی، اس کی ہر بات کو مانتی بھی ہوں، تعمیل کرتی ہوں اس کے حکم کی، لیکن کبھی تھکاوٹ ہوتی ہے، اکتاہٹ ہوتی ہے، تو کوئی بات نہیں مانی جا سکتی، پھر وہ غصے میں آ جاتا ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا فنظری این انت منہ ہوا جنتک و نارک۔ تو اپنے مقام کو دیکھ، تو کہاں اور وہ کہاں؟ تو کیا سمجھتی ہے؟ اس کے ہر حکم کو ماننا پڑے گا، تیری جنت بھی وہی ہے، جہنم بھی وہی ہے۔ یہ حوالے کے لیے امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائے ہیں، اور مسند حمیدی میں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں ان کی کتاب میں یہ حوالہ ہے۔ جس طرح والدین کے متعلق فرمایا کہ تمہاری جنت اور جہنم والدین کی خدمت، ان کی رضامندی اور ناراضگی سے مشروط ہے۔ خاتون کو بھی کہا، بیوی کو کہا ہوا جنتک و نارک، جنت میں جانا ہے تو پھر خامند کی بات ماننی پڑے گی، خدمت کرنی پڑے گی، ورنہ دوسرا ٹھکانہ ہے۔ خاتون جنت، اہل جنت کی عورتوں کی سردار، ہماری کیا حیثیت ہے؟ وہ خاتون جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ دور کنواں تھا، وہاں سے خود پانی بھر کے لاتی تھی، چکی خود پیستی تھی، آٹا تیار کرتی تھی، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، گھر کا سارا کام خود کرنا۔ کون؟ جنتی عورتوں کی سردار نے رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور ایک دفعہ مطالبہ کیا، مال غنیمت میں کچھ قیدی آئے ہیں، ابو جان مجھے بھی کوئی ایک خادم دے دیں، پانی بھر کے لایا کرے، گھر کے کام کاج کیا کرے۔ یہ مطالبہ کس نے کیا؟ فاطمہ الزہرا نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ، جس طرح تو کام کر رہی ہے کرتی رہے، میں تجھے اس سے اور بہتر چیز بتاتا ہوں۔ کہا ایسے کیا کر 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر۔
یہ اس خادم سے کہیں بدرجہ بہتر ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، صدیق اکبر کی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح جناب زبیر سے ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ زبیر ایک غریب آدمی تھے، نہ کوئی جائیداد نہ کوئی غلام، صرف ایک اونٹ تھا سواری کے لیے اور ایک گھوڑا بھی رکھا ہوا تھا۔ تو جناب اسما فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھوڑے کے لیے، ان کے اونٹ کے لیے گھاس اور چارہ میں خود لاتی اور خود ڈالتی تھی، اور 2 میل کا سفر تھا جہاں سے پانی لانا ہوتا تھا میں خود لے کے آتی تھی۔ بہترین عورت، آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر وتطیعہ اذا امر ولا تخالف فی نفسها۔ بہترین خاتون وہ ہے جب خامند دیکھے تو دل میں مسرت محسوس ہو، خوش ہو جائے، اور جب حکم دے اس کے بات کو مانے، اطاعت کرے، اور کسی معاملے میں اس کی مخالفت نہ کرے۔ اور آپ نے فرمایا اسنان لا تجاوزہما صلاتہما، 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سر سے اوپر نہیں جاتی۔ عبد عابقن، ایک وہ غلام جو اپنے مالک کو بتائے بغیر بھاگ گیا، فرار ہو گیا۔ وامرأۃ عصت زوجہا حتی ترجع، اور وہ عورت جو خامند کی نافرمانی کرتی ہے، اس کی بھی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خاتون اگر چاہتی ہے گھر میں رہتے ہوئے کہ میں نفلی روزے رکھوں، فرض تو رکھنے ہی رکھنے ہیں نا، اگر نفلی روزے کا پروگرام بنتا ہے، خاتون کا دل چاہتا ہے کہ میں نفلی روزے رکھوں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خامند کی اجازت سے مشروط کیا ہے۔ اگر نفلی روزہ رکھنا ہے پہلے خامند سے پوچھ لے۔ لا یحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنہ، خامند کی موجودگی میں اس سے پوچھے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا، سننے والی بات ہے، اگر اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ پھر میں کہتا مجھے کرو نا، فرمایا پھر میں کہتا خواتین سے، عورتوں سے کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں، لیکن اسلام نے حرام کیا ہے۔ یہ ہے خامند کی اہمیت۔ اور جب آپ نے یہ فرمایا عید کا موقع ہے اور آپ خطبہ دینے کے لیے تشریف لے گئے خواتین کے کیمپ میں، سپیکر نہیں ہوتے تھے اس وقت، آپ الگ سے جا کے خطبہ خواتین کو دیتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے رأیتکن اکثر اہل النار، میں نے مردوں کی نسبت خواتین کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ بول اٹھی یا رسول اللہ، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، ہماری تعداد زیادہ کیوں؟ فرمایا تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، تمہاری زبان پہ لفظ لعنت بہت زیادہ ہے، کثرت سے لعنت کرتی ہو، و تکفرن العشیر، اور خامند کی نافرمانی کرتی ہو، یہ سبب ہے جہنم میں جانے کا۔ اور پھر آگے فرمایا ما رأیتو، میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا جو مرد کے دماغ کو خراب کر دے، اذهب للب الرجل الحازم، جتنا مرد سیانہ ہو دانا ہو اس کا دماغ خراب کرنے کے لیے خاتون کافی ہے۔ میں یہ کوئی کہانیاں نہیں سنا رہا، کوئی قصے نہیں سنا رہا، کوئی ڈائجسٹ نہیں پڑھ رہا، میں اللہ کے قرآن سے اور نبی علیہ السلام کے فرمان میں ساری باتیں موجود ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر فرمایا لو احسنت
इला इहदाहुन्ना दहर सुम्मा रात मिनका शैन फतक़ूल मा रअयतु मिनका खैरन क़त्तु। सारी जिंदगी बीवी को अच्छा खिलाओ, अच्छा पिलाओ, अच्छा पहनाओ, उसकी खूब खिदमत करो। किसी एक मौके पर कुछ मामूली कमी वाक़े हो गई तो सारा बेड़ा गर्क। क्या कहेगी? मा रअयतु मिनका खैरन क़त्तु। मैं जब से इस घर में आई हूं मैंने कभी सुख चैन देखा ही नहीं, जब से इस घर में आई। एक बाप अपनी बेटी को लेकर नबी अलैहिस्सलाम के पास गया और कहा कि मेरी ये बेटी शादी से इनकार कर रही है, कहते मैं शादी नहीं करती। आपने पूछा क्यों उस बच्ची से? कहने लगे मुझे पहले हुकूक बताएं, अगर मेरा निकाह हो गया खामद के साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी जिम्मेदारियां क्या होंगी, हुकूक क्या होंगे। तो आपने फरमाया हक़्क़ु ज़ौज अला ज़ौजतिही लौ कानत बिही क़रहतन। बहुत सख्त अल्फाज हैं। ये हक है, अगर खामद किसी वजह से जख्मी है, उसके जिस्म में जख्म है, खून रिस रहा है, वो उसे साफ करे, और यहीं तक नहीं बल्कि जुबान से साफ करे। मा अद्दत हक़्क़हु, फिर भी खामद का हक अदा नहीं होगा। वो कहने लगी अब तो फिर मैं निकाह नहीं करूंगी, पहले तो मुझे पता नहीं था मुझे मेरे जिम्मा हुकूक क्या हैं, मेरे लिए ये काम करने बड़े मुश्किल हैं, फिर तो मैं करती ही नहीं हूँ। फिर आपने उसे समझाया प्यार के साथ और वो आमादा हो गई। अब तो कचावे नहीं है, हदीस के अल्फाज कचावे के हैं। आप कह लें पजारो है, लैंड क्रूजर है। अगर खातून लैंड क्रूजर पे बैठ गई है, सफर कर रही है, उसकी अपनी गाड़ी है, नबी अलैहिस्सलाम के जो अल्फाज हैं फरमाया वो कचावे पर बैठी हुई है, सफर कर रही है। और दूसरा, अगर तन्नूर पर भी रोटियां पका रही है, खामद बुलाता है सबको छोड़ दे, पहले खामद की बात सुने। ये अहकाम है जो नबी अलैहिस्सलाम ने दी हैं। जिस तरह औरत को तहफ़्फ़ुज़ दिया है उसी तरह हुकूक भी दिए हैं इस्लाम ने, और जो हुकूक इस्लाम ने दिए हैं औरत को, मैंने बात शुरू की थी, वो किसी और मजहब में नहीं है। और ये सब हुकूक उसकी इस्मत के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। आज आप देखें जो औरतें नारे लगाती हैं मेरी अपनी मर्जी, कितनी जिल्लत और रसवाई की जिंदगी गुजार रही हैं। मगरबी ख़वातीन जो आज़ादी के नाम पर आज़ादी मार्च करती हैं, जाके उनकी ज़िंदगी देखें कैसे जहन्नम ज़िंदगी बनी हुई, अजीरन ज़िंदगी है। कोई शौहर नहीं है जो कहे कि तुम घर में रहो मैं तेरे लिए खाना लेके आता हूं। कोई बेटा नहीं है जो कहे अम्मी आप घर से ना निकलो, मुझे हुक्म दो क्या करना है, मैं बाहर जाके आपके काम काज निपटाता हूं। कोई बेटी नहीं है जो कहे कि आप आराम करें, सारे काम मैं कर लूंगी, मैं खाना पका दूंगी। इस्लाम ने तो तुम्हें मलका बनाया है, औरत घर की मलका है, राइयतुन फी बैत ज़ौजिहा। और तुम न जाने कौन से हुकूक मांगती हो। शैतान बेहयाई का और बुराई का हुक्म देता है, यअमुरुकुम बिल फ़हशाइ वल मुनकर, और उसका ज़रियत अक्सर व बेशतर ख़वातीन बनती हैं। अल हया मिनल ईमान, हया ईमान से है। अल हया मिनल ईमान, हया ही ईमान है। आज हया ख़त्म हो रहा है। हमारा मीडिया भी इसी काम में लगा हुआ है, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सब इसी काम में लगे हुए हैं।
ایک دن آ رہا ہے پرسوں جس کے متعلق قوم کو بتایا جا رہا ہے. ایک عیسائی کی رسم ہم مناتے ہیں ویلنٹائن ڈے کے نام سے، بے حیائی کا دن مناتے ہیں. اسلام میں تو فطری طور پر بھی حیا ہے، فطرتاً بھی اسلام میں حیا ہے. قرآن شاہد ہے. کیا ہوا؟ فلما ذاق الشجرۃ بدت لہما سوآتہما، یہ فطری حیا ہے. بدت لہما سوآتہما واتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ. آدم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم کے خلاف اس درخت کو کھا لیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا، بدت لہما سوآتہما، جسم کے کپڑے اتر گئے. اب فطری حیا آڑے آیا. تفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت میں دوڑتے ہوئے جنت کے بڑے بڑے درختوں کے پتوں کو توڑ کر جسم ڈھانپنے کی کوشش میں لگے ہوئے. یہ فطری حیا اللہ نے انسان میں رکھا ہے، اور اللہ نے ان خواتین کا تذکرہ کیا ہے جو باحیا ہیں. موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے، بکریوں کو پانی پلایا. جناب شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں، قرآن ان کا ذکر کرتا ہے. کس وجہ سے؟ کہ قیامت تک یہ حیا والی چال کا تذکرہ ہوتا رہے گا. یہ بیٹھے ہوئے ہیں. فلما ورد ماء مدین وجد علیہ امة من الناس یسقون ووجد من دونهم امرأتین تذودان قال ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر فسقى لهما ثم تولى الى الظل وقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. موسیٰ علیہ السلام بھوکے ہیں. 7 دن دوڑتے دوڑتے پانی پلانے کے بعد سائے میں بیٹھے، کہا اللہ روٹی کی ضرورت ہے کہ روٹی کے بندوبست ہو جائے. انی فقیر، میں محتاج. تو اللہ نے بات ایسے سنی. فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. شعیب علیہ السلام نے جب بیٹیوں کی بات سنی، انہوں نے بتایا ہم نے ایک آدمی دیکھا ہے. آدمی، یہ آدمی ہے. ہم بھی آدمی ہیں، ہم تو بکریاں کھول کے لے جاتے ہیں، نہ جانے اور کیا کچھ کرتے. یہ آدمی ہے، ایک آدمی دیکھا ہے، قوی امین، طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے. پہلی نظر دیکھتے ہی پہچان لیا ہے. اور ہم چاہتی ہیں استاجر ہو، اسے اپنے پاس ملازم رکھ لیں. باپ نے کہا شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، جاؤ پھر بلا کے آؤ. جب جانے لگی فرمایا ایک جائے اکیلی، بلا کے آئے. کیوں؟ حکمت تھی. میں دیکھوں یہ اکیلی جاتی ہے، پھر پتہ لگے اس کی تعریف کرتی ہے یا مذمت کرتی ہے. جب وہ چلی اللہ نے اس کی چال کا قرآن بنا دیا. فجاءته احداهما تمشي على استحياء، آئی ایک دہاں تھی اوپر طور شرم دے، باپ میرے تے صد بلایا تے دند اجر کرم دے. موسیٰ اجر نہ لینا چاہے پر بھوک نے بہت ستایا، اگے لگ تریو بی بی تے موسیٰ مگر سدایا. کیا کہا؟ اجڑ ساڑا تو دو پلایا تے دیندائیو مزدوری، منہ پر پردہ لے کے شرموں بولی سخن ضروری. قرآن بنا دیا اللہ نے قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے، ماؤں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے کہ اللہ کو کون سی چال پسند ہے. فرمایا فجاءت احداهما تمشي على استحياء، باحیا چال چلتی ہوئی آ رہی ہے پیغمبر شعیب علیہ السلام کی بیٹی. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں مردوں کو بھی حیا عطا فرمائے.
اور ہماری بہنوں بیٹیوں کو، خواتین کو بھی اللہ شرم اور حیا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 10 منٹ میرا خیال اوپر ہو گئے ہیں، لیکن یہ موضوع ابھی میں